علماء ملت اسلامی، ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس، میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد ھذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی اور کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم و عزیزان ملت، معزز مقدس علماء ملت اسلامیہ، باوقار سامعین، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ایکو نہیں چاہیے سبز گنبد کے مکین مقدس، آواز بیس تھوڑی سی ہونی چاہیے، سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلبر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی، آگے سے پیچھے تک ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے تو آپ حضرات پڑھیں اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جو آپ کا جلسہ ہے دیار حبیب کانفرنس، یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی جو شب ہے وہ رجب المرجب کی 27ویں شب ہے، یعنی کل 27 تاریخ ہے، آج 27ویں شب ہے۔
اور ایک مسلمان کے بیٹے کو اگر اتنا خبر نہ ہو کہ 27ویں شب کو قرآن مقدس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہ جس کے حوالے سے جینیس آف عشق آف پریوش شرق ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم انسانیت کی زد میں ہے گردون۔ اب چونکہ سمجھ میں کچھ بات نہیں آ سکتی کیونکہ ادھر ادھر چاروں طرف سے بھی ساؤنڈ آ رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ آپ ذرا کنسنٹریٹ ہو جائیں تو کچھ باتیں میں اس حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ہر دل عزیز نقیب جن سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، حضرت مولانا حسن رضا اطہر صاحب قبلہ، اب چونکہ شاید گزشتہ سال ان کی ایک دعوت تھی جو کسی وجہ سے میں وہاں نہیں پہنچ سکا، لیکن انشاءاللہ میں اسے اس قضا کو کفارے کے طور پہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب چونکہ میرا ایک مزاج ہے، قاری اختر ضیاء صاحب قبلہ واقف ہیں کہ میں سیوان، چھپرا اور گوپال گنج سے باہر سفر کرنا نہیں چاہتا۔ بہت کافی پریشر کے بعد یہ فیروز ارقم صاحب قبلہ چمپارنی کا پریشر تھا، تو میں خود اپنے گھر سے خواسپور سے خود سے گاڑی ڈرائیو کر کے میں یہاں تک پہنچا، حالانکہ ڈرائیور بھی موجود تھے، اور میں یہاں آیا۔ حالانکہ آج سیوان میں بھی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور گنگسار میں، اور وہاں کے لوگوں کا بھی پریشر میرے اوپر تھا، لیکن میں نے وہاں نہ کہہ دیا اور پھر یہاں پہ میں آیا۔ اب چونکہ سفر سے پتہ نہیں مجھ کو کیا ہوتا ہے، اور سفر بھی اگر میں کروں تو ٹرین میں اور بھی مجھ کو دقت ہوتی ہے، اپنی گاڑی ہو 4 ویلر تو اس سے کئی بار بہت زیادہ پریشر لوگ بناتے ہیں، تو درگا پور یا اور مختلف جگہوں پہ یا پھر اتر پردیش سے جو بہار سیوان سے جو سٹے ہوئے اضلاع ہیں جیسے دیوریا، کشی نگر، گورکھپور تک، یا پھر ادھر سدھارتھ نگر، یا پھر اور بھی لکھنؤ تک انسان جا سکتا ہے اور اطمینان سے پھر آ جائے گھر پہ۔ لیکن اب چونکہ مزاج بدلنا پڑے گا، جیسا کہ ہمارے دوستوں اور بھائیوں کا حکم ہے۔ بڑی اچھی شاعری آپ نے سماعت کی حضرت قاری شمس تبریز گریڈی صاحب قبلہ سے۔ شہنسی پہ ہماری جماعت کے مقتدر اور معزز علماء موجود ہیں، حضرت مولانا ارشاد روشن صاحب قبلہ، قاری جرار صاحب قبلہ، قاری اختر ضیاء مظفر پوری صاحب قبلہ کو سنیں گے، روشن غزالی صاحب قبلہ، اور بھی لوگوں کو آپ نے سماعت کیا۔ میرے بعد جو ایک بڑی عظیم تقریر ہوگی جسے میں خود پسند کرتا ہوں، ہندوستان کی شہرتوں کے مالک میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا جنید جمالی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی و دامت فیض مدینہ، وہ ایک صوفی باصفہ میں اگر میں ان کو کہوں عالم باعمل، اور اس کیٹیگری کے وہ عالم ہیں، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور میرے بعد آپ ان کو سماعت کریں گے۔ دستار بندی کا حسین منظر بھی آپ دیکھیں گے۔ اب میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ کلام یہ ہمارے جمشید ساحل صاحب قبلہ، ان کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، اور بھی اس علاقے میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ الحمدللہ یہ علاقہ خالی نہیں ہے۔ آقا کے ثنا خان، ہر شخص کو نبی کا ثنا خان ہے، لیکن یہ ہے کہ اسٹیج پہ موجود جمشید ساحل صاحب قبلہ بریلی شریف، آپ نے پیکر چمپارنی صاحب کو سنا، توقیر الہ آبادی صاحب قبلہ کو سنا، اور حضرت محبوب رضا شبنم صاحب قبلہ جو بہترین نقیب ہیں ان کو آپ نے سماعت کیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن مقدس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ معجزہ معراج النبی ہے۔ آج کی شب کو انڈین سب کانٹیننٹ میں، چونکہ ہمارے ہاں آج 27ویں شب ہے، عرب ورلڈ میں کل جو رات گزری ہے وہ 27ویں شب تھی، تو عرب ورلڈ میں لیلۃ الاسراء کے طور پر آپ اس کو غور سے سنیں گے، ایسا نہیں کہ میں کوئی لطیفہ اور ہوائی بات تو میں کر نہیں سکتا۔ کل میں خود موجود تھا رات کے 2-2:30 بجے ٹویٹر پہ، جب میں نے ہیش ٹیگ لگایا لیلۃ الاسراء والمعراج، تو میں حیران رہ گیا کہ صاحب جارڈن کے اندر، اردن کے اندر، عمان کے اندر، دوحہ کے اندر، یا سعودی میں طائف میں، جدہ میں، قصیم میں، جمبو میں، حائل میں، بدر میں، تبوک میں، حفر الباطن میں، رابغ میں، قصیم میں، ہمارے ہاں تو صاحب یہ پلمبر اور فٹر کے کام میں لوگ پہنچیں گے اور یہ شرک، یہ بدعت، یہ شرک، یہ بدعت۔ لیکن میں عرب کے، سعودی عرب کے علاقوں کا نام لے رہا ہوں، وہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ میں اگر کوئی چل رہا تھا تو لیلۃ الاسراء والمعراج ٹویٹر پہ موجود تھا، اور ہمارے یہاں صاحب یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم نے پوچھا کیا شرک ہے، تو کہا کہ حضرت یہ لیلۃ الاسراء اور لیلۃ المعراج جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا صاحب تم آپ کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا بنسا۔ میں نے کہا کہ کیا ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کیا؟ کہ نہیں حضرت ام القریٰ میں پڑھتا تو نہیں، وہاں پلمبنگ کا کام کرتا ہوں۔ یار پلمبر ہو اور ام القریٰ کی بات کر رہے ہیں، بھائی اب ہیٹر صاحب ہے اور یہ
یہ لیلۃ الاسراء اور لیلۃ المعراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ ٹویٹر پہ جائیں، ابھی آپ ہیش ٹیگ لگائیں جا کے اور عربی میں لکھیں لیلۃ الاسراء والمعراج، چونکہ عرب ورلڈ میں اس کو لیلۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء کہتے ہیں، میں روزانہ اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہوں، کنٹینیو سیوان کے لگ بھگ 19 پرکھنڈ ہے نا سیوان میں، لکڑی نبی گنج سے لے کر کٹنی تک اور ادھر پھر نوتن سے لے کر سسون تک 19 پرکھنڈ کے ہر محلے ہر گاؤں میں جا کہہ رہا ہوں کہ پلیز یار ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مقدس سے اپنے رشتہ کو مضبوط آپ کریں۔ میرا بیٹا نیوٹن کا موشن لا جانتا ہے، نیوٹن کا گریویٹیشنل لا جانتا ہے، میرے بیٹے کو البرٹ آئنسٹائن کا رول آف ریلیٹیویٹی E=mc² کے بارے میں خبر ہے، ساپیکشتا کے سدھانت کے بارے میں، اسے گیلیلیو کے بارے میں پتا ہے، اسے ایمینول کانٹ کے بارے میں پتا ہے، اسے لیو ٹالسٹائے کے بارے میں پتا ہے۔ اور یہ ذہنی مرغوبیت کا نتیجہ ہے کہ کبھی علی گڑھ کا فاؤنڈر یہ مسٹر سر سید کھڑا ہوتا ہے اور یہ دفاع کے چکر میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے معراج مصطفیٰ کا انکار کر دیا، تو کبھی کوئی نیچری اور کوئی غیر مقلد کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ تو ناممکن کے درجے پہ ہے، تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں حضور تو مکہ میں آرام کر رہے تھے، حضور کی روح نکلی تھی اور روح گئی تھی اللہ کی بارگاہ میں، مجھے بتائیں تو آپ، میں یہاں تقریر کروں اور میرے جسم سے میری روح نکل جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ غلام غوث قادری کا انتقال ہو گیا؟ یعنی جب روح نکلتی ہے تو میری موت ہو جائے۔ ایک طرف تو عظمت مصطفیٰ ہم ثابت کرنے چلے ہیں اور حضور پہ موت کو طاری کر دیے، استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ذہنی مرغوبیت کا نتیجہ ہے، چونکہ ویسٹرن کے مغربی دنیا کے فلاسفرز کے چکر میں سر سید کی بھی فکر دھوکہ کھا رہی ہے، تو مسٹر ابوالکلام آزاد بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، اور بھی جتنے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں صاحب کہ ہم دانشور ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، لیکن قاری اختر ضیاء صاحب قبلہ، میں ان کو دانشور اور انٹلیکچوئل نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سو کالڈ انٹلیکچوئل، یعنی تتھا کتھت بدھیمان جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی خود ساختہ دانشور، اپنے آپ پہ دانشوری کو مسلط کر دیا ہے۔ اور جتنا نقصان ولیم میور جیسے اورینٹلسٹ اور ویسا مستشرق نے جتنا نقصان اسلام کو نہیں پہنچایا، یہی تتھا کتھت دانشوروں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک طرف لمبی لمبی ان کی داڑھیاں ہیں، لمبی لمبی شیروانی ہے، اور بات اونچی اونچی چھوڑیں گے کہ صاحب حضور تو ہجر میں ہیں تو حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، تو ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضور کی آنکھ کھلی تو حضور حتیم میں موجود تھے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے شق صدر ہو جائے اور آپ کے سینے مبارک کو باہر نکالا جائے اور پھر اس کو تقسیم کی جائے؟ میں کہتا ہوں علامہ حسن رضا اطہر صاحب قبلہ، چونکہ آپ صالح فکر کے حامل ہیں اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، بات میری تھوڑی اونچی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ اسے ریکارڈ کریں، تنہائی میں جا کے 10-20 بار سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ قرآن تو پڑھو یار، قرآن میں سارا معاملہ کلیئر ہو جا رہا ہے۔ کاش کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ڈیلی بیسس پہ اللہ کے کلام کی تلاوت میری بیٹی کرتی، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ تو وقت نکالو جو قرآن کے سائے میں گزر جائے۔ 4 بچوں کے سر پہ حفظ کی دستار ابھی رکھی جائے گی۔ یہ مدرسہ آپ کے سامنے 4 بچوں کو پیش کر رہا ہے جن کے سینوں میں قرآن چھپا ہوا ہے۔ صاحب قرآن تو خود ہماری رہنمائی کر رہا ہے، کبھی پڑھ لیتے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ اللہ، یعنی پاک ہے وہ ذات، تو ہم اس کو اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، اب پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ ابھی ہمیں رکتا ہوں، میں اپنی جانب سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ پاک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب کو لے گیا رات کے مختصر وقفہ میں، مختصر حصے میں۔ کہاں لے گیا صاحب؟ دیکھیے آپ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ جنید جمالی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، بڑی بے پناہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں، سارے حضرات کھڑے ہو کے استقبال کریں گے ان کا۔ نعرہ تکبیر، میں خود نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ جنید جمالی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مشفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اب چونکہ اب مجھے تقریر کرنے میں بڑا لطف دیا ہے کہ حضرت بھی تشریف لائے اور قاری محبوب شبنم صاحب قبلہ بھی، ہاں ماشاء اللہ آپ کی نقابت سے میں کمرے میں بیٹھ کے محسوس ہو رہا تھا، اور یقیناً آپ نے اطہر صاحب قبلہ کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا ہے نا وہ 100% درست ہے، چونکہ اردو دنیا میں ایک عظیم فکر کے حامل شخص کا نام حضرت علامہ حسن رضا اطہر بخاری صاحب قبلہ ہے۔ نقیب تو بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن میں خود ان کو پسند کرتا ہوں اور سنتا ہوں۔ میں ذکر توجہ ادھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خود لے گیا. شاید بات تو یہیں پہ ختم ہو گئی. مسٹر سر سید ہو یا مسٹر آزاد ہو, کہاں سے تم اپنا دماغ لے کر آتے ہو؟ مکہ کی دھرتی پہ سفر معراج سے واپسی کے موقع پہ حضور نے جو خطاب